بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم ایڈ لیول کورس کوڈ 838 کریکلم ڈیولپمنٹ کا لیکچر نمبر 1 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے نصاب کا تعارف۔ سب سے پہلے ہم نصاب کا تعارف دیکھیں گے۔ تعلیمی نصاب دراصل مضامین، سرگرمیاں اور تجربات پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن یہ نصاب درسی کتاب، مضامین، تعلیمی مراحل سے زیادہ اہم ہے۔ یہ تمام علوم کا مجموعہ ہے جو کہ مدارس میں تجربہ کار کتب خانے اور کھیل کے میدان میں تعلیمی عمل کے درمیان فراہم کیے جاتے ہیں۔ اجزائے نصاب دراصل تعلیمی نصاب کا ایک حصہ ہیں۔ یہ عموماً مختلف مضامین کے موضوعات مطابق تشکیل دیے جاتے ہیں۔ مخصوص اوقات میں مخصوص علوم کی تدریس، مضامین کی سرگرمیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تعلیمی نصاب کے ڈھانچے کے بارے میں مختلف آراء سامنے آتی ہیں، کیونکہ ہر شخص کا انداز فکر، انداز بیان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ تعلیمی نصاب کی تعریف صرف خیالات، تصورات پر منحصر ہے۔ جس طرح کچھ نابینا افراد کسی ہاتھ سے محسوس کریں تو وہ مختلف تصورات قائم کریں گے۔ کوئی اس کی ٹانگ کو محسوس کر کے درخت سے تشبیہ دے گا، جبکہ کوئی اسے کانوں کو بڑے بڑے پنکھے جیسے شمار کرے گا۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی زیر ایک فرد تعلیمی نصاب کے ایک پہلو کو دیکھتے ہوئے پورے نصاب کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سیواب نے تعلیمی نصاب کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ تدریسی نصاب دراصل سماجی حالات کے پیش نظر کسی بھی مدرسے میں قائم کردہ اوقات کے مطابق ہوتا ہے اور افراد کے خیالات باہمی تعلق ان کی خصوصیات اور لائحہ عمل میں تبدیلی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو نظریات ہیں، تھیوریز ہیں، وہ کیا ہیں۔ تعلیمی نصاب کو ماہرین کے آراء میں مندرجہ ذیل نظریات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تعلیمی نصاب مختلف مضامین کے مطابق، تعلیمی نصاب متعین سرگرمیوں کے پروگرام کے مطابق، تعلیمی نصاب مختلف علوم کی فضیلت کے مطابق، تعلیمی نصاب تعدیلی تسلسل کے مطابق، تعلیمی نصاب تہذیب رویوں کے مطابق، تعلیمی نصاب تجربات اور رویوں کے مطابق، تعلیمی نصاب مخصوص معینہ کام اور خیالات کے مطابق، معاشرتی ایجنڈے کی تجوید کے مطابق، تعلیمی نصاب طرز زندگی کے نصاب جو کہ انفرادی طور پر افراد کے تصورات کو ابھارتا ہے۔ یہاں نصاب دراصل ایک معاشرتی سلسلہ ہوتا ہے جہاں افراد اپنی بھرپور سوجھ بوجھ کے مطابق دنیا اور دوسرے افراد کے درمیان اپنے باہمی تصورات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ نصاب مختلف تجربات کو توسیع کا نام ہے۔ نصاب بہرحال مدرسے میں کی جانے والی کوشش کا مجموعہ جو کہ طالب علموں کے رویوں، علمی استعداد پر اثر انداز ہوتا ہے، چاہے وہ جماعت ہو، کھیل کا میدان ہو یا پھر اسکول کے اندر ہو یا باہر۔ اس کے بعد ہم نصاب کے لفظی معنی دیکھتے ہیں کہ اس کے لفظی معنی کیا ہیں۔ لفظ نصاب بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق نصاب ایک عملی موضوع ہے جو کہ ایک لاطینی زبان ریس کورس سے مل کر بنا ہے، جس کا مطلب ہے جلوس کی گاڑیوں کا لشکر۔ نصاب کے متعلق یہ نظریہ ہے کہ یہ ایسی دوڑ ہے جس میں کئی مشکلات کو عبور کرنا ہوتا ہے۔ یہ نظریات سے لوگوں کے ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں جی نصاب کا تصور، کنسیپٹس کیا ہیں۔ نصاب کی تعریف کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نصاب میں انگریزی کی نصاب، معاشرتی علوم، سائنس، آرٹ وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ کے تجربے، بیان یا ان تجربات سے حاصل کردہ نتائج کی روشنی میں یہ تعریف بہت مختصر ہے۔ نصاب کی تعریف کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تعریف یا تعارف کی کیا اہمیت ہے، مگر آگے جا کر آپ اندازہ کریں کہ مختلف تعریفیں مختلف حوالوں سے نصاب کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی قدیم تصور کو دیکھتے ہیں۔ نصاب تعلیم کے قدیم تصور کے مطابق سے مضمون کا مجموعہ سمجھا جانا تھا اور مخصوص مضمون کی تدریس نصاب کی تکمیل سمجھی جاتی تھی۔ کتاب اور معلم کا مرکزی حیثیت تھی۔ جبر و تشدد کے ذریعے سے اور معلم کی مرضی کے مطابق متعلم کو اسباق رٹ علوم کا ذخیرہ کر لینا اور مجبور کیا جاتا ہے۔ قدیم تصور کی تعریف پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو غیر نصابی سرگرمی سمجھا جاتا ہے، اس کے مطابق اس کی جو تدریسی سرگرمیاں تھی وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ طلباء کی حافظہ یادداشت کو تیز بنانا۔ نصاب ہر قسم کے مضمون کا مجموعہ تھا۔ طلباء کو رٹا لگوانا اور سبق یاد کروانے کے فر سنانے کی مشق کروانا۔ استاد تعلیمی عمل کا محور تھا۔ استاد کا تدریسی مواد کی منتقلی اور معلومات باہم پہنچانا تھا۔ طالب علم میں ہمیشہ پہلو نشوونما کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ طالب علموں کی انفرادی اختلافات کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ حالات علم کے ذہن میں معلومات ٹھونسنے کے لیے جبر و تشدد سے کام لیا جاتا تھا۔ اب اس کا جو ماڈرن کنسیپٹ ہے، جدید تصور ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ
جب تعلیم کے مختلف شعبوں میں تحقیق کا عمل بڑھ گیا تو نصاب اور طریقہ تدریس کے تمام قدیم تصورات فرسودہ قرار پائے اور ماہرین تعلیم نے ان کو غیر ضروری قرار دیا۔ جدید تصور مندرجہ ذیل اہم نکات ہیں۔ علم تعلیم صرف بچے کی یادداشت کو بہتر بنانے کا عمل نہیں بلکہ اس کا مقصد طالب علم میں کرداری تبدیلیاں پیدا کرنا ہے۔ تعلیم اور نصاب کا مقصد طالب علم میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا اور اس میں اپنے ماحول کے بارے میں تجسس و جستجو اور لگن پیدا کرنا۔ نصاب اور ان تمام فعالتوں کا مجموعہ جو بچے کی عملی شمار کے لیے ضروری ہو۔ جدید تصور کے مطابق تعلیمی عمل کی تمام تر سرمایہ کاری کا مجموعہ ذات استعداد۔ جدید تحقیق کی روشنی میں ماہرین تعلیم نے استاد کے کردار کو یکسر تبدیل کر رکھ دیا ہے۔ اسے مادات فراہم کرنے والی مشین کے بجائے بچوں کی گائیڈ، مدد اور کمرہ جماعت کے مینیجر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے من میں بی ایف اسکینر کا پروگرامی تدریس کا ایک اہم ہے جس نے معلومات کی منتقلی مشینوں کے ذریعے ممکن بنائی۔ استاد کا کام صرف اور صرف بچوں کی رہنمائی کرنا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی مخفی نصاب۔ مخفی نصاب یا چھپے ہوئے نصاب کی اصطلاح ان تمام غیر دانستہ حالات اور واقعات کے بارے میں استعمال کی جاتی ہے جو عموماً طالب علم مدرسوں میں حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ استاد دانستہ طور پر اعصاب کا کوئی فارمولہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو مگر اس کے تجربے کے نتیجے کے طور پر شاگرد اعصاب سے نفرت کرنے لگے۔ یہ ناپسندیدگی ایک طالب علم کے اصل کی ہے۔ طالب علم کا کچھ حصہ ہے خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو نصاب کے متعلق بہت وسیع خیالات رکھتے ہیں۔ مخفی نصاب کے طریقہ کار کے بارے میں اتفاق رائے دراصل نصاب تشکیل دینے والوں کی مدد کر سکتا ہے تاہم کچھ لوگ غیر دانستہ حرکات کو نظر انداز کر سکیں۔ آخر میں اندازہ لگائیں انتہائی وقت یہ ضروری ہے کہ غیر دانستہ ممکنات کا تجربہ کر سکیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نصاب کی تعریف کو وسیع پیمانے پر 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔